وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کے ضمن میں فرض کیا، صدقے کے ضمن میں فرض کیا، اور خصوصاً وہ خواتین جو مال سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتی، جن پر زکوٰۃ نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ان کو بھی بتا دیا۔ اور وہ یہ کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ مال خرچ نہ کرو تو جیبیں بھری رہتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں جو مال تمہیں دینا تھا وہ نہیں دو گے اور تم یہ سمجھتے ہو تمہاری جیبیں بھری نہیں، تو فرمایا تمہارا معاملہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم جیسے جو محنت کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن کیا ہماری محنت میں کوئی گڑ لگا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے؟ یا معاذ اللہ کا فضل ہے۔ میں اگر سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کروں لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو 1 روپیہ نہیں کما سکتا۔ آپ کہیں گے نہیں میں تو کماؤں گا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کروں گا، 1000 روپے لوں گا، آپ ذرا 1000 روپے باہر لے کر آئیں گے، وہ بن بلائے مہمان آپ سے لے کر چلے جائیں گے، کیا ہوا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ چاہے گا تو آپ کے پاس وہ 1000 روپے ٹکے گا، ورنہ وہ بھی نہیں ٹکے گا۔ آپ کے ہاتھ میں موٹی سی گڈی مہینے کی سیلری کے طور پر آئے گی، لیکن وہ بن بلائے مہمان، وہ یتیم مسکین ایسے کہ جو لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتے بلکہ چین کے اپنا مال اپنا حصہ لے جاتے ہیں، وہ آئیں گے اور سارا مال آپ کا لے جائیں گے، تو پھر آپ کے پاس کیا بچا؟ اصل تو جو بھی مال میرے آپ کے پاس ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اور فرمایا اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ یہ بخل کرتے، یعنی گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، ایک ہار، وہ ایسا ہار کہ جو بندے کی بے عزتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سخت عذابات کا موجب ہو۔ اب اس کی مختلف وضاحتیں حدیث میں آئی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلے میں سانپ کو توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ توق سے مراد ایک ہار ٹائپ کا، اور وہ سانپ ایسا کوئی دنیا کا عام سانپ نہیں، سخت ترین زہریلا ترین سانپ کہ جس کا ایک دفعہ کا کاٹا بندے کو کئی سالوں تک اس کی تکلیف ہو، اور وہ بندے کی بانچیں یعنی جو سائڈیں ہیں ان کو چبائے گا، اور اس کے سانپ کے ہاتھ بھی ہیں، فرمایا وہ اپنی انگلیاں تک بندے کے گلے کے اندر اس کے منہ سے ڈال دے گا، طرح طرح کے عذابات میں بندہ رہے گا۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ کیا جہنم میں؟ نہیں، فرمایا کہ روز حشر جو 50,000 سال کا دن ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا یہ پورے 50,000 سال کے دن میں اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ باقی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا حساب کرے گا کہ اسے داخل جنت کرنا ہے یا دوزخ کرنا ہے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر یہیں سے بندے کو قبر میں اور پھر روز حشر میں عذابات کا اللہ تعالیٰ اس کو شکار کر دے گا۔ تو فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وہ نہیں خرچ کرتے اور یہ سمجھتے ان کے لیے بہتر ہے، تو فرما دو ان کے لیے بہت زیادہ یہ برا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس سے مراد یہ نہیں کہ سونا جتنا بھی سارا خرچ کرنا ہے، مراد یہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا۔ تو فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی نوید سنا دو جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، یعنی جو ان کا سونا ہے اب وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور فرمایا اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی۔ اب اندازہ کیجئے گا، بچپن میں آپ نے بھی کیا ہوگا، ہم نے تو کیا تھا کہ جب وہ سردیاں آتی تھی تو لکڑیاں جلاتے تھے بچے سارے جمع ہو کر، اور پھر اس میں آلو وغیرہ ڈالتے تھے، تو ابتدا میں آگ جلانے کے لیے پورے گلی کا سروے ہوتا تھا، تھیلیاں کپڑے جو ملتے تھے کاغذ جمع کی جاتے، اور پھر بچہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ میں کروں، پھر بعض اوقات وہ تھیلی جل کر چپک جاتی تھی تو پھر وہ جلی ہوئی تھیلی کی چپک کی وجہ سے جو چھالا پڑتا تھا تکلیف ہوتی تھی، اس کا اندازہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پلاسٹک ہے، تھیلی ہے،
یہاں اب دھات کو پگھلایا جا رہا ہے، لوہے کو یعنی سونے کو، چاندی کو پگھلایا جا رہا ہے، اب اس کو لکوڈ کی فارم میں لا کر بندے کے چہرے پر ڈالا جائے گا، اس کی کروٹوں پر ڈالا جائے گا، اس کی پیٹھ پر ڈالا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرمایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہذا چکھو اپنے مال کا مزہ جو تم جمع کرتے، یعنی جس کی تم زکات نہیں ادا کرتے تھے، اب مزہ دیکھو اس کا کہ اس کا کیسا مزہ ہوتا ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں اپنا زکات کے طور پر اس کو ادا نہیں کیا۔